بابا آپ بس پریشان نہ ہو، میں آپ کی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ 18 سالہ حوریہ نے اپنے بستر پر لیٹے بیمار باغ فاروق کے چہرے پر جھریوں اور فکر کے سایوں کو دیکھتے ہوئے نہایت نرم اور تسلی بخش لہجے میں کہا۔ آج پھر صبح سے ان کے چھوٹے سے گھر کا ماحول کافی بھاری تھا، کیونکہ محلے کے کچھ لوگ فاروق صاحب کے پاس آ کر عجیب و غریب باتیں کر گئے تھے۔ حوریہ نے اپنے ہلکے گلابی دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے باپ کو تھوڑی راحت دے سکے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے حوریہ، مجھے بس تمہاری زندگی کے اجڑنے کا خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ فاروق صاحب نے اپنی کھانستی ہوئی بھاری آواز میں چہرے پر بے بسی پھیلائے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کی معصومیت اور اس کے خوبصورت آنکھوں میں چھپے ہوئے درد کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں وہی پرانے دردناک مناظر گھوم رہے تھے جب حوریہ کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ بابا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، اب آپ بار بار ماضی کو یاد کر کے اپنی صحت کیوں خراب کرتے ہیں؟ حوریہ نے باورچی خانے سے گرم چائے کا کپ لا کر فاروق صاحب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے نہایت مضبوط اور حوصلہ مند لہجے میں کہا۔ حالانکہ اس کا اپنا دل اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے خود کو بالکل کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لوگ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے نصیب میں شاید خوشیاں لکھی ہی نہیں تھی۔ فاروق صاحب نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے انداز میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ یاد کرنے لگے کہ کیسے چند ماہ پہلے حوریہ کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ کتنی دھوم دھام سے طے ہوا تھا۔ پورا گھر خوشیوں کا سامان تھا اور حوریہ کے ہاتھوں پر مہندی سجنے والی تھی۔ بابا، لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے، آپ ان کی فضول باتوں پر کیوں دھیان دیتے ہیں؟ حوریہ نے زمین پر بیٹھ کر اپنے باپ کے زانوں پر سر رکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ جب سے حادثہ ہوا ہے محلے کی عورتیں اور رشتہ دار اسے نحس اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی تھی۔ صرف 18 سال کی عمر میں اس پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی کہ جس لڑکے سے اس کا صرف نکاح ہوا تھا وہ رخصتی کے دن سے پہلے ہی ایک ہولناک کار حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب تمہاری رخصتی کا کارڈ بانٹتے ہوئے مجھے اس حادثے کی خبر ملی تھی۔ فاروق صاحب نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ حوریہ کی رخصتی سے محض 3 دن پہلے اس کا شوہر سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ نکاح کا تعلق تو بن گیا تھا لیکن حوریہ کبھی اپنے سسرال جا ہی نہ سکی اور بغیر کسی جسمانی تعلق یا رخصتی کے ہی اس پر بیوگی کا لیبل چپک گیا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اس بدل تو نہیں سکتے نا بابا، اس لیے اپنے ماضی کے صفحے الٹنا بند کر دیں۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ سے خالی کپ لیتے ہوئے ذرا سا مسکرا کر کہا تاکہ ان کا دھیان بٹایا جا سکے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے باہر کا ویران راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں میں بیتے ہوئے دنوں کی تلخی تیرنے لگی۔ تم ابھی صرف 18 سال کی ہو حوریہ، تم اس سنسان گھر میں یوں تنہا کیسے زندگی گزارو گی؟ میرے باپ، فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کی پشت کو دیکھتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے کہا۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور انہیں ہر وقت یہی ڈر ستا رہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس ظالم معاشرے میں ان کی بیٹی کا کیا بنے گا جہاں ایک بیوہ لڑکی کو قدم قدم پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے بابا، آپ ہیں نا میرے ساتھ، بس یہی کافی ہے۔ حوریہ نے پیچھے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا اور بہت ہی معصومیت سے بولی، لیکن وہ خود بھی جانتی تھی کہ اندر سے وہ کتنی تنہا ہو چکی ہے۔ اس کے تمام خواب اور آرزوئیں اس ایک حادثے کی نظر ہو چکے تھے۔ محلے کی دوستوں نے بھی ان سے فاصلہ بنا لیا تھا جیسے بیوگی کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اب اچانک گھر کے مرکزی دروازے سے اعجاز صاحب کی دمدار اور محبت بھری آواز ابھری۔ وہ فاروق صاحب کے سب سے پرانے اور مخلص دوست تھے اور ان کی حالت کا سن کر فوراً ان کی مزاج پرسی کے لیے چلے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا سارا وقار اور روبدار شخصیت واضح تھی۔ وعلیکم السلام اعجاز، تم یہاں اس وقت؟
یہاں کیسے؟ فاروق صاحب نے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہی بستر پر سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے خوشگوار حیرت سے کہا۔ حوریہ نے فوراً دوپٹہ درست کیا اور اپنے باپ کے دوست کو سلام کر کے باورچی خانے کی طرف پانی لینے چلی گئی۔ میں اپنے بھائی کا حال پوچھنے نہ آؤں تو اور کون آئے گا؟ اعجاز صاحب نے پاس پڑی کرسی کو بہتر بستر کے قریب سرکاتے نہایت محبت سے کہا۔ انہوں نے فاروق صاحب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور حوریہ کی خاموش اداسی کو گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ انہیں فاروق کی حالت دیکھ کر شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اعجاز، میری صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اور مجھے بس اس معصوم کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ فاروق صاحب نے حوریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو پانی کا گلاس لے کر آ رہی تھی بے بسی سے کہا۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کی لاچارگی اور درد صاف جھلک رہا تھا۔ تم کیوں اتنی فکر کرتے ہو فاروق؟ کیا میں مر گیا ہوں جو تم یوں ہمت ہار رہے ہو؟ اعجاز صاحب نے پانی کا گلاس حوریہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور فاروق صاحب سے جرأت مندانہ انداز میں کہا۔ حوریہ خاموشی سے پانی دے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی اور ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ تم نہیں جانتے اعجاز کہ معاشرہ ایک بیوہ لڑکی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ لوگ اسے جی بھر کر تانے دیتے ہیں۔ فاروق صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا تمام غبار اپنے بہترین دوست کے سامنے نکال دیں۔ لوگوں کی زبانیں تو کبھی بند نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہاری اس پریشانی کا حل نکالوں گا۔ اعجاز صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے انتہائی سنجیدہ انداز میں کہا۔ تم کیا حل نکالو گے اعجاز؟ حوریہ کا نصیب تو پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ فاروق صاحب نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب حوریہ کے لیے کوئی بھی اچھا راستہ نہیں بچا، کیونکہ دنیا والے صرف اور صرف الزام تراشی کرنا جانتے ہیں۔ میں حوریہ کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ میں اپنے بیٹے راحم کا نکاح حوریہ سے کرواؤں گا۔ اعجاز صاحب نے نہایت مضبوط اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کے ایک جملے نے کمرے میں موجود تمام لوگوں کو سانپ سنکھا دیا۔ حوریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف اس کے دوست کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اعجاز؟ راحم ایک بالکل الگ مزاج کا لڑکا ہے، وہ تو یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ فاروق صاحب نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ راحم ایک انتہائی بااثر، کامیاب اور ضدی قسم کا نوجوان ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے۔ راحم میرا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ میں تمہیں قول دیتا ہوں کہ حوریہ میرے گھر کی عزت بنے گی۔ اعجاز صاحب نے اپنے دوست کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نہایت یقین دہانی سے کہا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں کسی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ بابا، نہیں، یہ ممکن نہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر گھبراتے ہوئے اور کانپتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی کہ ایک دم سے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا جا رہا تھا۔ حوریہ بیٹا، تم بیٹیوں جیسی ہو اور میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اعجاز صاحب نے حوریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ لڑکی ڈری ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے دوست کی آخری خواہش اور عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اعجاز، اگر راحم اس رشتے پر راضی نہ ہوا تو میری بیٹی کا دل پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ فاروق صاحب نے تشویشناک انداز میں اپنے دوست سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ حوریہ پہلے ہی بہت دکھ جھیل چکی تھی۔ تم بالکل بے فکر رہو، راحم کو راضی کرنا میری ذمہ داری ہے، تم بس نکاح کی تیاری کرو۔ اعجاز صاحب نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور فاروق صاحب کو تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حوریہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بساط جاری ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں اب کون سا نیا طوفان آنے والا ہے۔ شہر کے ایک عالیشان اور جدید بنگلے میں رات کے وقت گاڑی کا ہارن کی آواز گونجی۔ راحم خان اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا قد کاٹ اور باروب شخصیت میں ایک خاص قسم کا غرور تھا۔
وہ بزنس ورلڈ کا ایک جانا مانا نام تھا جو اپنی محنت اور ضدی طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ راہم بیٹا، تم آ گئے، چلو جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، کھانا لگ گیا ہے۔ اس کی والدہ ثریا بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر نہایت پیار اور ممتا بھرے انداز میں کہا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھیں اور اس کی ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ جی مما، میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ راہم نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے انتہائی اطمینان سے پوچھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف اپنے والد کو تلاش کر رہی تھیں، جو عموماً اس وقت ڈرائنگ روم میں ہی موجود ہوتے تھے۔ وہ اپنے دوست فاروق کی طرف گئے ہوئے ہیں، بس ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے واپس آئے ہیں اور تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ ثریا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اعجاز صاحب وہاں سے کیا فیصلہ لے کر لوٹے ہیں۔ راہم، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ذرا میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ اعجاز صاحب نے اوپر کی منزل سے نیچے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور گہری آواز میں پکارا۔ ان کا لہجہ دیکھ کر راہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اہم ہے۔ جی ڈیڈ، میں آتا ہوں، راہم نے تھوڑے سے تعجب سے کہا اور اپنے قدم اسٹڈی روم کی طرف بڑھا دیا۔ جب اندر داخل ہوا تو اس کے والد شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ راہم نے اپنے والد کے قریب جا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اپنی باتوں پر ہمیشہ قائم رہنے کا عادی تھا۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے راہم، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے ہفتے نکاح کے لیے تیار رہو۔ اعجاز صاحب نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی انداز میں کہا۔ ان کی اس بات نے راہم کو ایک پل کے لیے بالکل ساکت کر دیا۔ کیا شادی، اور وہ بھی اگلے ہفتے؟ ڈیڈ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ راہم نے شدید حیرت سے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے تھوڑے اونچے لہجے میں کہا۔ اسے لگا کہ شاید اس کے والد اس سے کوئی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور لڑکی حوریہ ہے، فاروق کی بیٹی۔ اعجاز صاحب نے بالکل پرسکون لیکن سخت انداز میں نام بتایا۔ انہوں نے راہم کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگوں کو صاف پڑھ لیا تھا۔ کیا؟ فاروق انکل کی بیٹی حوریہ؟ لیکن ڈیڈ، اس کی تو شادی ہو چکی تھی نا؟ راہم نے الجھن میں پڑتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کا مدھم سا خاکہ ابھرا، جسے اس نے چند سال پہلے کسی خاندانی تقریب میں دیکھا تھا۔ اس کا صرف نکاح ہوا تھا، راہم، اور رخصتی سے پہلے ہی اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اعجاز صاحب نے حالات کی وضاحت کرتے ہوئے غمگین سے لہجے میں بتایا۔ وہ چاہتے تھے کہ راہم اس کی بات کی حساسیت کو سمجھے، ان کی بات سمجھے۔ راہم کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ ڈیڈ، آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ کے دوست کی خاطر میں اس بیوہ لڑکی سے شادی کیوں کروں؟ راہم نے سخت چہرے کے ساتھ سخت غصے میں آ کر چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا تو ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے والد اس کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کریں گے جس کا ماضی اتنا متنازع اور دردناک ہوگا۔ راہم، اپنی زبان کو لگام دو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے فاروق کو قول دیا۔ اعجاز صاحب نے اپنی روب دار آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے راہم سے ایسی شدید رد عمل کی توقع نہیں کی تھی۔ میں کسی بیوہ سے شادی نہیں کروں گا جس کی قسمت میں پہلے ہی سے منحوسیت لکھی ہو۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ راہم نے صاف انکار کرتے ہوئے اپنا قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا غرور اور انا اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ وہ ایک بیوہ لڑکی کا شوہر بنے۔ وہ بیوہ نہیں ہے، اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایک انتہائی پاک دامن اور معصوم لڑکی ہے۔ اعجاز صاحب نے جذباتی انداز میں اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن راہم پر اس وقت غصے کا بھوت سوار تھا اور اسے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے لیے وہ صرف ایک بیوہ ہے اور آپ کا یہ فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ آپ جا کر اپنے دوست سے معافی مانگ لیں۔ راہم نے منہ موڑ کر اسٹڈی سے روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا دل اس فیصلے سے بالکل باغی ہو چکا تھا۔
اگر تم نے حوریہ سے نکاح نہیں کیا تو میں تم پر میرا مرا منہ دیکھو گے۔ راہم نے اپنی عزت اور قول کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، اعجاز صاحب نے اس کی اچانک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ شدید تکلیف کے عالم میں کہا۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر پاس پڑی میز کو تھامنے لگے۔ ڈیڈ آپ کو کیا ہوا؟ راہم نے احتجاجاً کہہ کر مڑ کر دیکھا تو اس کے والد کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر اپنے والد کو سنبھالا۔ اس کا سارا غصہ ایک پل میں خوف میں بدل گیا۔ راہم، خدا را اس بچی کو اپنا لو، میری لاج رکھ لو ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ اعجاز صاحب نے انتہائی ناخاطر اور کمزور آواز میں راہم کا ہاتھ پکڑ کر باپ کی منت کی صورت میں التجا کی۔ ڈیڈ آپ خود کو سنبھالیں، پلیز ایسا مت کہیں۔ راہم نے اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر انتہائی بے بسی کے ساتھ کہا۔ وہ اپنے والد کو حد سے زیادہ چاہتا تھا اور انہیں اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے جواب دو راہم، کیا تم اپنے باپ کی عزت رکھو گے یا مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ اعجاز صاحب نے سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آخری بار اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے نکلتا ہر آنسو راہم کے دل پر تیر بن کر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، میں اس سے نکاح کروں گا، راہم نے ہار مانتے ہوئے بند آنکھوں کے ساتھ کہا، اور اس ایک جملے نے اس کی اپنی مرضی اور غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کے پاس اپنے والد کی زندگی بچانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اعجاز صاحب نے راحت کی سانس لی اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن راہم کا دل اندر سے شدید خوف اور غصے سے بھر چکا تھا۔ اسے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس نکاح کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھے گا، اور جس لڑکی کی وجہ سے اس کے والد کی یہ حالت ہوئی ہے وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگلے چند دنوں میں ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ شادی کوئی بڑی تقریب نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ انتہائی سادگی کے ساتھ صرف گھر کے کچھ افراد کی موجودگی میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ راہم کی والدہ ثریا بیگم اس تمام واقعے سے شدید نالاں تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کسی بڑی شہزادی کا حقدار تھا، نہ کہ ایک بیوہ کا۔ یہ تم نے کیا کر دیا اعجاز؟ تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، اس بیوہ کو اپنے گھر لا کر۔ ثریا بیگم نے نکاح والے دن اپنے شوہر سے تنہائی میں شدید غصے میں کہا۔ ان کا دل اس رشتے کو ماننے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھا، اور وہ حوریہ کو ایک بوجھ ہی سمجھ رہی تھی۔ ثریا، تم وقت کے ساتھ دیکھنا کہ حوریہ اس گھر کے لیے کتنی مبارک ثابت ہوگی، تم بس میری بات کا مان رکھو۔ اعجاز صاحب نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ حوریہ کی معصومیت ایک دن سب کا دل جیت لے گی۔ قاضی صاحب کے سامنے جب نکاح کے کاغذات رکھے گئے تو حوریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور اس سے اپنے باپ کی طویل زندگی اور خوشی کی خاطر اس کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ دوسری طرف راہم نے بغیر کسی تاثر کے انتہائی سرد اور خشک لہجے میں قبول ہے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، صرف گہرا غصہ اور نفرت کی لکیریں تھیں۔ نکاح کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی فاروق صاحب کی آنکھوں میں اطمینان کی چمکدار آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے راہم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حوریہ کی رخصتی انتہائی سادگی سے ہوئی تھی۔ وہ سیاہ گاڑی راہم کے ساتھ برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون اور خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ راہم نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس نے ایک بار بھی مڑ کر حوریہ کی طرف نہیں دیکھا، جو اپنے چہرے پر گھونگھٹ لیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ راہم کے دل میں مسلسل یہی بات گھوم رہی تھی کہ اس لڑکی نے اس کی زندگی کی تمام آزادی اور اس کے اصولوں کو تباہ کر دیا۔ وہ اس لڑکی کو صرف ایک بیوہ اور بوجھ کے طور پر دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ جب گاڑی بنگلے کے سامنے جا کر رکی تو اعجاز صاحب اور ان کی بیٹی مینا نے حوریہ کا پرجوش استقبال کرنے کی کوشش کی، لیکن ثریا بیگم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مینا نے حوریہ کو اس کے نئے کمرے میں پہنچایا، جو کہ راہم کا کمرہ تھا۔ کمرے کی سجاوٹ بالکل سادہ تھی اور وہاں کوئی دلہن کے استقبال جیسا انتظام نہیں تھا۔ السلام علیکم حوریہ بھابھی، میرا نام مینا ہے اور میں آپ کی اکلوتی نند ہوتی ہوں۔ ویسے آپ بالکل فکر نہ کریں، بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے برے بالکل نہیں ہیں۔ مینا نے حوریہ کو بستر پر بٹھاتے ہوئے بہت پیار اور تسلی بخش انداز میں کہا۔
وہ حوریہ کی معصومیت سے پہلے ہی نظر میں متاثر ہو چکی تھی۔ شکریہ، تم بہت پیاری ہو، حوریہ نے اپنی دھیمی اور غمگین آواز میں جواب دیا۔ اس کے بعد مینا کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ حوریہ بستر کے کونے پر بیٹھی اپنے نئے سفر کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی راہ آسان نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور راہم اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے کوٹ کو اتار کر بے دردی سے صوفے پر پھینکا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جلن اور شکوک و شبہات کا طوفان تھا۔ وہ حوریہ کی طرف بڑھنے لگا جو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر مزید سہم گئی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم میرے باپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے اس گھر میں آؤ گی تو تمہیں میری محبت مل جائے گی؟ راہم نے حوریہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی زہریلے اور تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا ہر لفظ حوریہ کے دل پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ راہم نے حوریہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی زہریلے اور تلخ لہجے میں کہا، میں نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا، میرے بابا کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ مانا۔ حوریہ نے اپنے گھونگھٹ کے اندر سے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جیسی لڑکیاں کیا چاہتی ہیں۔ راہم نے حوریہ کے گھونگھٹ کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ حوریہ کا خوبصورت اور معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جس پر اس وقت شدید خوف پھیلا ہوا تھا۔ راہم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کے دل میں شکوک کے سانپ ریگنے لگے۔ ساری بیزاری ہوا ہوئی تھی۔ اس قدر حسن رکھتی تھی وہ لڑکی کہ راہم کا دل یہ سوچ کر جلنے لگا تھا کہ لڑکی پہلے بھی کسی اور کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بدگمانی نے اتنی گہری جڑیں پکڑ لی تھی کہ وہ حوریہ کی پاک دامنی اور معصومیت کو دیکھنے سے بالکل قاصر تھا۔ یہاں راہم نے اپنے جابرانہ اور سرد لہجے میں حوریہ کو حکم دیتے ہوئے کمرے کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اسے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے اور شک کی جلن تھی جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بے تابی اور تلخی پھیلی ہوئی تھی۔ حوریہ نے اپنے کپ کپاتے جسم کے ساتھ آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور سہم کر بستر کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کے جابرانہ رویے سے شدید خوفزدہ تھی۔ میں نے تم سے کچھ کہا، خاموشی سے یہاں میرے پاس آؤ۔ راہم نے اپنی کڑکدار آواز میں تھوڑا اونچا بولتے اس کا راستہ روکا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی تھائیز پر ہاتھ رکھتے اسے قریب بلایا۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ اور اس کی باڈی لینگویج میں غرور اور حق جتانے کا انداز تھا جو حوریہ کی روح کو چھلی کر رہا تھا۔ پلیز آپ میرے قریب مت آئیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ حوریہ نے اپنے انتہائی دھیمی اور روتی ہوئی گھٹی گھٹی آواز میں التجا کی۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ اس پر کوئی ہٹ درمی نہ دکھائے۔ اس کی 18 سالہ معصومیت اس شخص کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی۔ تم شادی شدہ تھی نا؟ راہم نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا اور زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کے ماضی کا وہ ادھورا سا باپ گھومنے لگا جس میں اس کے اندر شک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ماضی میں کتنی سچائی ہے۔ جی حوریہ نے ہچکی لیتے ہوئے اپنا سر جھکا کر بوجھل آواز میں جواب دیا۔ اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی کیونکہ کاغذی ہی صحیح پر اس کا نکاح واقع ہو چکا تھا، لیکن اس نکاح میں اس کے پیچھے پاکیزگی کی اور حقیقت سے یہ شخص بالکل ناواقف تھا۔ پھر تو وہ سب بھی کیا ہوگا؟ راہم نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے بھرے بھرے سینے کو دیکھ کر پوچھا تو اس کا لہجہ اتنا گھٹیا تھا کہ حوریہ کا خون جمنے لگا۔ کیا سب؟ حوریہ نے حیرت اور صدمے سے اپنی لرزتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر راہم کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
اس سے کس قسم کی بے بنیاد سوالات کر رہا تھا۔ اس کا معصوم ذہن اس طنز کی گہرائی کو فوراً نہ سمجھ سکا۔ تمہارا شوہر انہیں سخت نہیں کرتا تھا؟ راہم نے بغیر کسی جھجک اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس کی انگلیوں کا سخت اور سرد لمس حوریہ کے جسم میں ایک سنسنی اور نفرت کی لہر دوڑا گیا۔ راہم کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے وہ اس لڑکی کی روح کو زخمی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ نہیں، حوریہ نے اپنے تمام وجود کو سمیٹتے نفی میں سر ہلا کر کافی ضبط سے جواب دیا تو راہم کی یہ حرکت اسے کافی ناگوار گزری تھی۔ اس کے آنسو اس کی گالوں پر تیزی سے بہنے لگے۔ بڑا جگرے والا شوہر تھا، میں تو ایسا نہیں۔ راہم نے اپنے ہونٹوں پر ایک زہریلی اور مسکراہٹ لاتے ہوئے انتہائی بے باکی سے کہا۔ اس نے حوریہ کی کسی التجا اور کسی فریاد کو سنے بغیر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ معصوم بلک بلک کر روتی۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ حوریہ نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے راہم کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ ایک بے بس شکار کی طرح اس کے نیچے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تم میری بیوی ہو، اپنے پہلے شوہر جیسا مت سمجھو مجھے۔ نفرت میں ہی صحیح پر رشتہ تو بنا ہے نا، میں تو اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ راہم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے اوپر جکڑے اس کے کان کے پاس غصے سے زہر پھونکا۔ اس کا دل اپنے باپ کے فیصلے پر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا غبار اس معصوم لڑکی پر نکال رہا تھا۔ وہ بالکل پاک دامن ہوں میں، میری کوئی رخصتی نہیں ہوئی تھی، آپ مجھ پر بار بار اتنا بڑا بہتان نہ لگائیں۔ حوریہ نے اپنی ڈوبتی ہوئی آواز میں آخری بار صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ اس کے لیے یہ رات کسی ہولناک خواب سے کم نہیں تھی، جہاں اس کا شوہر ہی اس کا سب سے بڑا لٹیرا بن چکا تھا۔ راہم کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا اور اس نے حوریہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا، جہاں صرف اور صرف سچائی اور کرب تھا، لیکن اس کی انا نے سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حوریہ کو جھٹکے سے بستر پر چھوڑا اور خود پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، اس کا اپنا دل بھی ایک عجیب سی شرمندگی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم جا کر اس کونے میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہاری یہ صورت مزید نہیں دیکھنی۔ راہم نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیرتے انتہائی سخت اور بے مروت انداز میں کہا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا اور بیڈ کی دوسری طرف بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی الجھن بھی شامل تھی۔ حوریہ نے جلدی سے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو اپنے گرد سمیٹا اور بستر سے اتر کر کمرے کے اندھیرے کونے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے اور سسک سسک کر رو پڑی۔ اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ جس گھر کو وہ اپنا سہارا سمجھ کر آئی تھی، وہاں اس کی عزت اور خودداری کو پہلے ہی دن نیلام کر دیا گیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو راہم کی آنکھ کھلی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر سامنے دیکھا، جہاں حوریہ ابھی تک اسی کونے میں ٹھنڈے فرش پر پڑی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات اب سوکھ چکے تھے اور اس کی سانسیں بہت ہلکی چل رہی تھیں۔ راہم کے دل میں ایک پل کے لیے عجیب سی خلش محسوس ہوئی، لیکن اس نے فوراً اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ اٹھو اور جا کر تیار ہو جاؤ، مما نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، راہم نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے خشک لہجے میں پکارا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سرد مہری برقرار تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد ان کے بیچ رات کو ہونے والے اس ڈرامے سے واقف ہو۔ حوریہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حوریہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو وہاں سریا بیگم اور مینا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ سریا بیگم نے حوریہ کو اوپر سے لے کے نیچے تک نفرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر واضح ناگواری کے اثرات تھے۔ آئیں حوریہ بھابھی، یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ مینا نے فوراً مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بہت ہی محبت اور گرم جوشی سے کہا۔ وہ حوریہ کا مرجھایا وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مینا تم بیٹھو، اسے خود اپنے کام کرنے دو، کوئی شہزادی نہیں ہے یہ، سریا بیگم نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے نہایت تلخ اور سرد لہجے میں کہا۔ ان کا ہر لفظ حوریہ کے زخمی دل پر نمک چھڑک رہا تھا۔ انہوں نے حوریہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور اپنے ناشتے میں مصروف رہیں۔ جی اماں جان، میں خود ہی چائے بنا لیتی ہوں۔
حوریہ نے اپنی کپکپاتی ہوئی آواز میں ادب سے کہا اور کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے لیے یہ رویہ نیا نہیں تھا، لیکن راہم کے گھر والوں کو اس سلوک اسے مزید توڑ رہا تھا۔ راہم بھی نیچے آ گیا اور اپنے والد اعجاز صاحب کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ اعجاز صاحب نے حوریہ کو کچن میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر بھرپور تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے راہم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اخبار پڑھنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ راہم، تم آج حوریہ کو باہر لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا سامان لے کر آؤ، اعجاز صاحب نے اپنے بیٹے سے حتمی اور روبدار انداز میں کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ راہم حوریہ کے ساتھ وقت گزارے تاکہ ان کے بیچ کا فاصلہ کم ہو سکے۔ ڈیڈ، مجھے آفس میں بہت ضروری کام ہے، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، راہم نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے صاف انکار والے لہجے میں کہا۔ اس کا دل کسی بھی قیمت پر حوریہ کے ساتھ مزید وقت گزارنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے راہم، تمہیں اسے ساتھ لے جانا ہوگا اور یہی میرا حکم ہے۔ اعجاز صاحب نے اپنی آواز کو تھوڑا سخت کرتے ہوئے کہا تو ان کی اس بات پر راہم نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے والد کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ حوریہ کچن میں کھڑی چائے کے برتن صاف کر رہی تھی جب راہم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں حوریہ کی پشت پر پڑی جو ابھی بھی خوف سے ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ 5 منٹ میں گاڑی میں بیٹھو ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، راہم نے کچن کے اندر قدم رکھے بغیر نہایت سرد انداز میں کہا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ حوریہ نے اپنے آنسو پہنچے اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سفر ان کے لیے مزید ذلت اور درد کا باعث بننے والا تھا۔ گاڑی کا درمیانی فاصلہ اور اس میں پھیلی خاموشی کسی زہر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ راہم نے گاڑی کی رفتار بلا وجہ تیز کر رکھی تھی اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ وہ بار بار شیشے میں سے پیچھے بیٹھی حوریہ کو دیکھتا جو اپنا منہ دوسری طرف کی ایک کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو تک رہی تھی۔ تم یہاں مظلوم بننے کا ناٹک بند کرو گی پلیز، خامخواہ شرمندہ کر رہی ہے، راہم نے اسے مخاطب کرتے التجائیے کہا جبکہ آخر والے الفاظ منہ میں ہی بڑبڑائے تھے۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ خاموش گاڑی میں اس کی آواز ایک نکیل کی طرح چبھی۔ میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا، آپ کو جو سوچنا ہے سوچتے رہیں، مجھے اب کوئی صفائی نہیں دینی، حوریہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے انتہائی مدھم لیکن خوددار آواز میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا ڈرا ہوا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی اور بات کی خاموشی تھی۔ صفائی تم دے بھی نہیں سکتی کیونکہ سچائی تو ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے جسے نگلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ راہم نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو ایک بڑے مال کی پارکنگ میں روکا اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے تھوڑا غصے بھری آواز میں بولا۔ اسے حوریہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی زحمت تک نہیں کی بلکہ خود آگے بڑھ گیا۔ حوریہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جمایا اور خاموشی سے اس کے بھاری قدموں کے نشانات پر چلنے لگی۔ شاپنگ مال کی چمک دمک اور جدید ماحول میں حوریہ کی سادہ سی شخصیت اور اس کے چہرے کی اداسی بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ لوگ ان دونوں کی خوبصورت لیکن عجیب سی جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ جو بھی پسند آئے چپ چاپ اٹھا لو، ڈیڈ نے مجھے کارڈ دیا ہے تمہاری فضول شاپنگ کے لیے، یہ مت سوچنا کہ میں کروا رہا ہوں۔ راہم نے کپڑوں کے مہنگے برانڈ کے شو روم میں داخل ہوتے حوریہ کے بالکل قریب آ کر بے مروت انداز میں کہا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے اور ایک طرف کھڑا ہو کر اسے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم واپس گھر چلتے ہیں، حوریہ نے دکان کے ملازمین کی موجودگی کو محسوس کرتے بہت ہی دھیمی سی آواز اور حیادار آواز میں کہا۔ راہم کے اس انداز پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا وقت ضائع مت کرو، جو کہ کہا ہے خاموشی سے کرو ورنہ ڈیڈ کو لگے گا کہ میں نے تمہیں کچھ لے کر نہیں دیا۔ راہم نے اس کا بازو تھوڑے سے دباؤ سے پکڑتے ہوئے غصے سے غرایا تو اس کی انگلیاں حوریہ کی نازک کلائی پر چھپ گئی تھی جیسے حوریہ کو شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن بغیر کچھ سادہ سوٹ اٹھائے وہ کاؤنٹر پر رکھ دیے، ویسے کسی بھی قیمت پر بھڑکیلے کپڑے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ راہم نے جب اس کے سادہ سے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک پل کے لیے تعجب ابھرا، لیکن کم وقت یہ انا نے فوراً اس کے تاثر کو جھٹلا دیا تھا۔ کاؤنٹر پر بل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلے تو سامنے سے راہم کا ایک پرانا بزنس پارٹنر اور دوست احسن آتا دکھائی دیا۔ احسن نے راہم کو دیکھا تو مسکراتے اس کی طرف بڑھا۔ او راہم یار، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ ساتھ میں کون ہے؟ احسن نے خوشگوار حیرت سے حوریہ کی طرف دیکھتے سوال کیا تو اس کی نظریں
حوریہ کے اداس سے چہرے پر ٹک گئیں۔ یہ حوریہ ہے، ڈیڈ کے دوست کی بیٹی اور میری بیوی۔ راہم نے انتہائی خشک اور بغیر کسی گرم جوشی کے خشک لہجے میں حوریہ کا تعارف کروایا۔ اس کے لہجے میں بیوی کہنے کی خوشی کے بجائے ایک مجبوری کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی، وائف تو بہت کیوٹ ہے تمہاری۔ احسن نے مسکرا کر حوریہ کو سلام کیا اور راہم سے کہا، لیکن حوریہ کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی جب احسن نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ارے ایک منٹ، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا کچھ عرصہ پہلے نکاح ہوا تھا؟ اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا۔ احسن نے اچانک یاد آنے والے انداز میں بغیر سوچے سمجھے بول دیا۔ اس کے اس ایک جملے نے وہاں موجود فضا کو یکسر بدل دیا تھا۔ راہم کا چہرہ غصے اور ذلت کے احساس سے یکدم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ضبط سے اس نے اپنی خوفناک نظریں حوریہ پر کاٹ دی تھیں۔ حوریہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر بے اختیاری میں آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ ہاں یہ وہی ہے، اب اگر تمہارے فضول سوال ختم ہو گئے ہوں تو ہم نکلیں؟ راہم نے احسن کو ایک سخت گوری سے نوازتے اسپاٹ لہجے میں کہا اور حوریہ کی کلائی کو بے رحمی سے جکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹنے والے انداز میں لے گیا۔ راہم، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ حوریہ نے گاڑی کے پاس پہنچ کر روتے ہوئے التجا کی تو راہم نے اسے جھٹکے سے گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑا دیا۔ تو میری ذلت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے حوریہ، آج مجھے اپنے دوست کے سامنے تمہاری اس بیوگی کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا۔ راہم نے گاڑی چلاتے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے چیخ کر کہا تو اس کا غصہ اپنی تمام حدود توڑ رہا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے وہ حادثہ خود کروایا تھا؟ حوریہ نے بھی اس بار اپنی آواز میں درد اور غم سمیٹتے ہوئے چیخ کر جواب دیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ تمہاری موجودگی ہی میرے لیے ایک لعنت بن چکی ہے اور تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ راہم نے گاڑی کو ایک سنسان روڈ کے کنارے بریک لگائی اور گھوم کر حوریہ کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حوریہ کی چیخ نکل گئی۔ نکاح کے کاغذ پر دستخط سے آپ میرے جسم کے مالک بن سکتے ہیں لیکن میری روح اور میری خودداری کے نہیں۔ چھوڑیں مجھے، بہت کر لیا برداشت۔ حوریہ نے اپنی آنکھوں میں نڈرتا پر راہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا ہر ایک لفظ راہم کے غرور پر ایک سخت تماچا تھا۔ راہم اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے خودداری دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے حوریہ کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ دیا اور حوریہ اس کے جملے نے راہم کے اندر ایک عجیب سی شرمندگی اور الجھن کی چنگاریاں جلا دی تھی جسے وہ چاہ کر بھی بجھا نہیں پا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر راہم گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ اپنے آنسو پہنچتی ہوئی جب اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں ثریا بیگم اور مینا بیٹھی تھی۔ حوریہ بھابھی، کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں کیوں لال ہیں؟ مینا نے فوراً اٹھ کر حوریہ کے قریب آتے ہوئے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ اسے حوریہ کی کلائی پر پڑی سرخ نشان کو دیکھ لیا۔ کچھ نہیں مینا، بس باہر گرد بہت تھی اس لیے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ حوریہ نے بات بناتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اپنے شوہر کی بے رحمی کا ڈھنڈورا کسی کے سامنے بھی پیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈرامے کرنا تو اس لڑکی سے کوئی سیکھے۔ مینا، تم اس کی ہمدردی میں وقت ضائع مت کرو۔ ثریا بیگم نے چائے کا کپ مزید میز پر رکھتے ہوئے طنزی اور سخت لہجے میں کہا تو ان کا چہرہ ناگواری سے بھرا ہوا تھا۔ مما پلیز، وہ ہماری بھابھی ہیں، آپ ہر وقت انہیں باتیں کیوں سناتی ہیں؟ مینا نے اپنی والدہ کو ٹوکتے ہوئے پہلی بار حوریہ کی طرف داری کی تھی۔ تم چپ کرو مینا، تمہیں اس کی اصلیت کا نہیں پتہ، اس نے میرے شوہر کو ہمدردی سے پھنسایا۔ ثریا بیگم نے غصے میں اپنی بیٹی کو خاموش کروا دیا۔ حوریہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی اور شام کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس کو اپنے باپ کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے بابا کو معلوم ہوتا کہ ان کی بیٹی یہاں پر بھی کس کرب کے سے گزر رہی ہے۔ رات کے وقت جب تمام لوگ کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تو اعجاز صاحب نے راہم اور حوریہ کو خاموش دیکھا۔ راہم خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھی حوریہ پر پڑ رہی تھی جو صرف پلیٹ میں نوالے توڑ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے راہم کو مخاطب کیا۔ راہم،
کل سے تم حوریہ کو بھی اپنے ساتھ آفس لے کر جاؤ اور اسے اپنے پروجیکٹ میں مصروف کرو تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ اعجاز صاحب نے اچانک کھانا کھاتے ہوئے اپنا حکم سنایا۔ کیا آفس؟ ڈیڈ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے آفس میں کیا کرے گی؟ راہم نے چمچ ہاتھ سے چھوڑتے شدید و حیرت سے کہا، یہ میری بہو ہے اور پڑھی لکھی، یہ تمہاری اسسٹنٹ کے طور پر کام کرے گی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اعجاز صاحب نے حتمی انداز میں کہا۔ ثریا بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اعجاز صاحب کی سخت نظروں کے سامنے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ راہم نے حوریہ کی طرف دیکھا جو خود اس فیصلے سے حیران تھے۔ راہم نے گہرا سانس لیا اور بغیر کھانا مکمل کیے میز سے اٹھ کر چلا گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب راہم گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتا انتہائی تیز قدموں سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر رات کی تلخیر اپنے والد کے حکم پر ناگواری کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ اگر 2 منٹ میں نیچے نہ آئیں تو میں اکیلا نکل جاؤں گا۔ راہم نے ہال میں کھڑے ہو کر سخت لہجے میں اونچی آواز سے اسے پکارا جو نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے گاڑی پر وقت دیکھا جسے دیکھ کر اس کی ابرو اوپر کو اٹھی تھی۔ میں تیار ہوں بالکل۔ حوریہ نے نیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی اداسی سمیٹے نیچے آتے مدھم آواز میں کہا۔ اس کا دوپٹہ سلیقے سے اس کے سر پر جما ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن اس کی معصومیت اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، راہم نے بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولتے سرد لہجے میں کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان ایک دم گھٹا دینے والی خاموشی قائم رہی۔ راہم نے گاڑی کی سپیڈ نارمل سے تیز رکھی جسے وہ جلد سے جلد اس سفر کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ حوریہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور اپنے اندر کی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ آفس کی شاندار عمارت کے سامنے گاڑی روکتے راہم نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ سنو، یہاں تو میری بیوی نہیں بلکہ صرف میری جونیئر اسسٹنٹ ہو، کسی کو بھی ہماری ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ راہم نے گاڑی سے اترنے سے پہلے حوریہ کی طرف مڑ کر سخت دھمکی دی تھی اور اس لہجے میں خبردار کیا تھا، مجھے ویسے بھی اپنی اس حیثیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حوریہ نے راہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کی اس جرأت مندانہ جواب پر راہم کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت ابھری، لیکن وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی راہم نے حوریہ کو اس کی سیٹ دکھائی جس کے اپنے کیبن کے بالکل باہر تھی۔ حوریہ نے خاموشی سے اپنا کام سنبھال لیا۔ اس کی ذہانت اور کام سے لگن دیکھ کر وہاں کا سٹاف جلدی اس سے متاثر ہونے لگا۔ یہ فائلز 3 بجے سے پہلے مکمل ہونی چاہیے، سمجھی تم؟ راہم نے اپنے کیبن کا شیشہ کھول کر فائلوں کا ایک بھاری بنڈل حوریہ کی میز پر رکھتے روبدار آواز میں کہا۔ جی ہو جائے گا۔ حوریہ نے بغیر کسی نخرے کے فائلز اپنی طرف سرکاتے سنجیدگی سے کہا اور فوراً کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے وقت راہم کے خاص فائل کے سلسلے میں کزن اور پرانا ملازم عثمان اس کی سیٹ کے پاس آیا۔ عثمان کی نظر حوریہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ او مس حوریہ صاحبہ، سنا ہے آپ سر راہم کی نئی اسسٹنٹ ہے، ویسے آپ کا ماضی تو بڑا دلچسپ رہا۔ عثمان نے حوریہ کی طرف جھک کر انتہائی گھٹیا اور طنزی انداز میں دھیمے سے آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حوریہ نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر انتہائی سخت اور باوقار لہجے میں عثمان کو کرارا جواب دیا۔ وہ یوں ہی منہ پھٹ تھی، بس قسمت نے تماچے بہت مارے تھے جو اس کی آواز چھین لیے گئے تھے، مگر وہ واپس اپنے خول سے نکل رہی تھی۔ راہم جو اپنے کیبن سے یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عثمان، تم یہاں اپنے کام کے لیے آئے ہو یا لوگوں کی ذات پر بات کرنے؟ فوراً میرے کیبن میں آؤ۔ راہم نے عثمان کی طرف دیکھتے اسے غصیلی آواز میں ڈانٹا۔ سخت اسے برا لگا عثمان کا یوں بولنا۔ عثمان گھبرا کر راہم کے کیبن میں چلا گیا تو راہم بھی اس کے پیچھے جا کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں حوریہ سے اس لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں اسی وقت آفس سے باہر پھینکوا دوں گا۔ راہم نے عثمان کی قمیض کا کالر پکڑتے اسے نادیدہ گرد جھاڑتے سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ میں تو بس۔ عثمان نے اکلاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ باہر نکلو میرے کیبن سے۔ راہم نے اسے جھٹکا دیتے سخت چیخ کر کہا۔ عثمان خاموشی سے باہر نکل گیا اور اس واقعے کے بعد راہم اپنی کیبن میں
شیشے سے باہر حوریہ کو دیکھتا رہا جو بغیر کسی احتجاج کی خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ راہم کے دل میں پہلی بار اپنے رویے اور حوریہ کی مظلومیت پر ایک گہرا پچھتاوا اور شرمندگی کا احساس بیدار ہوا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹے تو ثریا بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور انہوں نے حوریہ کو تھکے ہوئے قدموں سے اندر آتے دیکھا تو ان کا چہرہ بھی ناگواری سے بھر گیا۔ بڑی صاحبزادی آ گئی آفس سے کام کر کے؟ جاؤ جا کر کچن سنبھالو، یہاں کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تمہیں۔ ثریا بیگم نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا تو حوریہ ٹھٹک گئی۔ وہ کون سا آرام کر رہی تھی یہاں ہوں؟ دل تو کیا کہ جواب دے دے مگر خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ مما وہ ابھی آفس سے تھک کر آئی ہے، نوکر مر گئے ہیں کیا جو آپ اس سے کام کروائیں گی؟ پیچھے سے آتے راہم کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ راہم پیچھے ہی ہے ورنہ وہ کبھی نہ بولتی، مگر انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس کے حق میں بولے گا۔ ثریا بیگم نے شدید حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جبکہ حوریہ نے بھی تعجب سے راہم کا چہرہ تکا کیونکہ اسے راہم سے اس حمایتی رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ثریا بیگم نے اپنی جگہ سے یکدم کھڑے ہوتے شدید حیرت اور صدمے سے راہم کا چہرہ تکا۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور ناگواری کا ایک طوفان مچل رہا تھا کیونکہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا اکلوتا اور ضدی بیٹا اس بیوہ لڑکی کے لیے ان کے سامنے بولے گا۔ راہم تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس لڑکی کی وکالت کر رہے ہو اور وہ بھی میرے سامنے؟ ثریا بیگم نے اپنی آواز میں غصہ اور تلخی گھولتے ہوئے اونچے لہجے میں کہا تو ان کا ہاتھ اپنے سینے پہ چلا گیا جیسے انہیں اپنے بیٹے کے اس بدلتے ہوئے رویے سے گھبرا کر دھچکا لگا تھا۔ مما میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف ایک انسانی بات کر رہا ہوں۔ وہ صبح سے آفس میں مسلسل کام کر رہی تھی اور تھک چکی ہے اب۔ راہم نے اپنے کوٹ کے بازو پر ڈالتے ہوئے انتہائی پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ سختی بالکل نہیں تھی جو ہمیشہ حوریہ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ حوریہ جو کچن کے راستے پر ساکت کھڑی تھی اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر راہم کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جس شخص نے کل رات اس کی روح کو زخمی کیا تھا، جو اسے ایک لعنت اور بوجھ سمجھتا تھا، وہ آج اپنی ماں کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ حوریہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ تم خود اس کی جگہ کچن میں چلے جاؤ نا راہم۔ ثریا بیگم نے منہ پھیرتے ہوئے خفگی سے بھرپور لہجے میں کہا تو ان کے لہجے میں اپنے بیٹے سے شدید ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں اماں جان، میں بھی کھانا بنا دیتی ہوں، مجھے کوئی تھکن نہیں۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے نہایت نرم اور با ادب سے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ماں اور بیٹے کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی تنازع کھڑا ہو۔ تم خاموش رہو، تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی۔ راہم نے ایک دم مڑ کر حوریہ کی طرف دیکھتے تھوڑے سخت لہجے میں لیکن تحفظ دینے والے لہجے میں کہا۔ اس نے حوریہ کو یوں دیکھا جیسے وہ اس کی خاموشی اور اس کے اندر کے ضبط کو اچھے سے سمجھ رہا۔ مینا جو کافی دیر سے یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی، آگے بڑھتے اس نے حوریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مما آپ بلا وجہ غصہ کر رہی ہیں، میں اور بھابھی مل کر کچن میں کام کر لیں گے۔ مینا نے اپنی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے اور فضا کا تناؤ تھوڑا کم کرتے ہوئے پیار سے کہا تو ثریا بیگم نے ایک سخت گھوری حوریہ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر حوریہ سے مزید کچھ کہے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حوریہ مینا کے ساتھ کچن میں آ گئی لیکن اس کا ذہن مسلسل راہم کے عجیب و غریب رویے کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اسے تانے دے رہا تھا اس کا دل اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی اس کا پچھتاوا تھا یا پھر کوئی نیا کھیل؟ نیکسٹ پارٹ میں رومانس ہوگا اور بیبی سینس بھی ہوں گے۔ سب میں رسپانس دینا ہے تاکہ جلدی جلدی نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کیا جا سکے۔ ٹرسٹ می
نیکسٹ پارٹ کو آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ پارٹ 2 میں بیبی سینز اور رومانس چاہیے تو سب کامنٹ میں پارٹ 2 وتھ رومانس اور بیبی سینز لکھیں، اس حساب سے دوں گی۔